اللہ تعالیٰ آپ کے حکیم صاحب حافظ ضیاء الرحمان صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. ماشاء اللہ بہت پیارا بیان فرمایا ہے. تو کوئی اس کی خاص تخصیص تو نہیں میں کوئی سچ کر سکتا کہ میں سورج کو چراغ دکھاؤں. صرف انہیں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا وہ کہہ رہے تھے نا کہ قرآن سیکھیں، قرآن سے اپنا تعلق بنائیں. تو حدیث مبارک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علماء کرام نے نا ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں اس حدیث کی نا بڑی پیاری تفسیر کی ہے انہوں نے. تو آپ بھی اس تفسیر کو سمجھ لیں. ترجمہ تو بہت آسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہاں پر محدثین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اسلام کے اندر دو گروہ ہیں. وہ جو فرقے والا معاملہ وہ علیحدہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. اسلام کے اندر مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ قرآن سیکھنے والا ہے، ایک گروہ قرآن سارے نہیں بولے اللہ تو نہیں زندگی میں برکت فرمائے. ایک گروہ قرآن سیکھنے والا ہے، ایک گروہ قرآن سکھانے والا ہے، تیسرا گروہ کوئی نہیں ہے. یا آپ کا تعلق سیکھنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا سکھانے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. دعا فرمائے اللہ کریم قرآن کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول و منظور فرما. اللہ کریم ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اور نیکیوں کو قبول و منظور فرما. اللہ صحابہ کرام جیسا ہمارا ایمان نہیں. اللہ ہم کوئی اتنے طاقتور ایمان کے مالک نہیں. اللہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اللہ اپنی خالص رضا کے لیے قبول و منظور فرما. اللہ کریم قرآن کا سنانا قبول فرما. اللہ قرآن کا سننا قبول فرما. خصوصاً جو میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے پیارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے قیام اللیل میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما دے. اللہ جو مائیں بہن قیام اللیل میں شامل رہی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے. میں افراد اور تفریح کا قائل نہیں، لمبی دعا کرنے کا قائل نہیں ہوں. مختصر طور پر اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہر روز رمضان میں رات کو کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہو. اے مولا کریم ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دو. یا اللہ کریم آپ کثیر تعداد میں لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہو.
اللہ یہ جتنے تیرے گھر میں تشریف فرما ہے سب کو جنت عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ان اعمال کے بدلے دنیا داری کا سوال نہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمانا۔ اللہ جتنی بھی تو زندگی عطا فرمائے صحت والی، عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی نصیب فرمانا۔ اللہ جب کبھی موت کا وقت آئے زبانوں پر کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا۔ اللہ خصوصی طور پر لکھ کر دیا گیا ہے یا اللہ کریم عمران مدد صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کریم عبد الصمد کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے، سامنے والا پلاٹ خریدنے کے لیے تعاون کیا، اللہ ان کے مال جان عزت میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ملک جاوید صاحب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم علی بھائی ولد حاجی افتخار صاحب اللہ ان کے مال جان رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جان پہلوان صاحب کے مال جان رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم عقیل صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ ہارون رشید صاحب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ کرم الہی صاحب کا بیٹا اللہ انہیں بھی عزت اور برکتیں عطا فرما۔ مال جان رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ شعیب صاحب اللہ محمد کرم الرف باللہ اللہ ان کے مال جان رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ملک محمد رمضان کو اپنے ہاں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بابا جی مصطفیٰ صاحب اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ اللہ ماسٹر عبد الرشید صاحب جہاں پر آرام فرما ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ بابا جی مشتاق صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ کریم عبد الحق صاحب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مولا حاجی اقبال صاحب اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ عبد الباری بٹ صاحب بڑے پیار والے بزرگ، محبتیں کرنے والے، شفقتیں کرنے والے، اللہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما۔ اللہ ان کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ درجات کی بلندی عطا فرما۔ اللہ میرے پیارے بھائی ضیاء الرحمان صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اللہ بھی چاہتے پہلے پیارے بھائی امام صاحب یہاں کے یا اللہ ظفر عباس صاحب اللہ ان کا پیارا بیٹا فوت ہو کر کے تیرے پاس پہنچ گیا، اللہ اس بچے کو ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہ یقیناً والدہ بڑی دکھی ہوگی، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بہن کو صبر عطا فرمانا، اے مولا کریم ہمارے بھائی کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دینا۔ اللہ اس مجمع میں جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ میرے پیارے بیٹے طیب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پیارے بھائی خان صاحب ایڈوکیٹ بلال خان اللہ میں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ بیٹوں کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ جو میری بہن نے خالی گودے لے کر آنکھوں میں آنسو لے کر تیرے دربار میں اللہ دعا کروانے کے لیے حاضر ہوئی ہے، اللہ ہم فقیر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ان گودوں کو بھرا فرما۔ اللہ جو گودے اولاد سے خالی ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جو بیٹوں کے سوالی ہے نیک صالح بیٹیاں عطا فرما دے۔ اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ان کے نصیب اچھے فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو سکون و اطمینان نصیب فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو سسرال میں عزت عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارا ایک چھوٹا سا ننھا منھا خزیمہ اللہ اس کو اپنے دین کا عالم بنا دینا، اللہ قرآن کا حافظ بنا دینا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اللہ اس مجمع میں میرا تیرا پیارا بھائی عرفان بیٹھا ہوا ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا، دور دراز سے ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے والا، دور سے تشریف لا کر اللہ مسجد کی رونق بننے والا، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔
فرما۔ اللہ کتنے سارے احباب اللہ تیری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرما۔ میں سب کے نام لے لے کر کوئی خاص تجھ کو نہیں بتانا چاہتا، مولا ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ سفید بالوں والوں اللہ جن کی تو دعا کا خیال کرتا ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اللہ بھائی نصیر صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ صوبیدار صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ بھائی زاہد صاحب کو اللہ صحت و عافیت ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ پیارے بھائی سعید صاحب کی زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے مولا جس نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا، اللہ جو بھی دل کی جائز اور نیک مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ اللہ جس بچے نے میرے ساتھ قرآن سنایا، اللہ اس کو اپنے دین کا خادم بنا دے، اللہ اس کو اپنے دین کا مجاہد بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے۔ اللہ پیارے بیٹے عبدالرحمان علی سلیمان طیب الرحمان کو اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جن بچوں نے میٹرک کے امتحانات کے پیپر دیے، مدرسوں کے امتحانات کے پیپر دیے، اللہ کامیابیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کا نام لے کر دعا کی گئی، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما۔ جن کا نام نہیں لیا گیا وہ دل چھوٹا نہ کرے کہیں، مولا اپنی رحمت سے ان کے سینے منور فرما دے، اللہ ان کے سینے روشن فرما دے، اللہ برکتوں والا مال عطا فرما دے، اللہ خیر و برکت والی اولاد عطا فرما دے، اللہ خیر و برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اس انتظامیہ نے اس مسجد کی رونق کو چار چاند لگانے کے لیے 7 والا پلاٹ خریدا، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی توسیع کے لیے اٹھایا ہوا قدم قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ مسجد رحمان تیرے پاک نام رحمان کے ساتھ موسوم ہے، اللہ اسی طرح ہی اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ مسجد رحمان کا مدرسہ چلانے والے، تعاون کرنے والے اللہ ملک ارشد صاحب، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ محمود صاحب جن کی جدہ میں مکینکی ورکشاپ ہے، اللہ انہیں بھی عزت برکت عطا فرما۔ ڈاکٹر عبدالعزیز مرحوم کی اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی اہلیہ محترمہ پر کروڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ تیری ایک بندی اللہ شکر کی مریض اس مسجد میں آئی، دور دراز کا سفر کر کے، اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ میری بہنیں روز باہر نکل کر دعا کی درخواست کرتی، اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ دیکھ لے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کی آمین کو ہمارے لیے قبول و منظور فرما۔ اللہ ان بچوں کے جو بھی والدین ہیں، اللہ انہیں عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم جو دعائیں اللہ ہم نے مانگ لی، ہمیں یاد تھی مانگ لی، اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ اپنی جناب سے وہ پوری فرما دے۔ اللہ جو بھلائیاں اس امت کے لیے تیرے نبی نے مانگی، اللہ وہی جامع ترین دعا ہے، اللہ اپنے نبی کی بھلائیاں ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اللہ جن برائیوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہمیں بھی محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم فلسطین والوں کی حال پہ رحم فرما، اللہ فلسطین والوں کی حال پہ رحم فرما دے۔ اے مولا کریم اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قبرستان سجا رہے ہیں، اللہ نوجوان قبرستان سجا رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول و منظور فرما۔ اللہ اسرائیلی ایجنٹ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ تباہ و برباد فرما دے، اللہ یہود و حنود کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ وطن عزیز میں اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ پاکستان میں استحکام نصیب فرما، اللہ نیک صالح دیندار قیادت عطا فرما۔ اللہ جو بھی آتا ہے اس ملک کے لیے پریشان کن حالات بند کراتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو حکومت عطا فرما دے۔ اللہ جو اس عوام کے خیر خواہ ہو، دین کے خیر خواہ ہو، اللہ تو نے اعلان حکومت عطا فرما دے، اقتدار نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری افواج، ہمارے نوجوان اللہ
اللہ ان میں جذبہ جہاد پیدا فرما دے، اللہ ان کو اسلام کی عسکری سے ہی قوت بننے کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اہل اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ درد دل کے ساتھ آمین کہیے گا۔ اے میرے پیارے اللہ، تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے مدت گزر گئی، اللہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ یہ جتنی کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے حالانکہ گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہے یا نہیں موجود، گھر میں دانے موجود ہے یا نہیں موجود، اللہ ساڑھے کول تے نال دے محلے چ جان دا کرایہ کوئی نہیں، ملک تو باہر شہر سے باہر جانے کا کرایہ کوئی نہیں، اور دعائیں کرتے ہیں مکے مدینے جانے کی، اس لیے کہ تیرے ہاں کمی کوئی نہیں۔ اللہ کو فرما کے اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ اپنے ہاتھوں سے زمزم پینے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے اسود کے بوسے عطا فرما، اللہ میری حرمین شریفین کے اندر اللہ حرم کے ارد گرد طواف کرنے کی سعادت عطا فرما، صفا مروہ کی صحیح عطا فرما، اے میرے پیارے اللہ روزہ میں ریاض الجنہ کے نوافل عطا فرما، مسجد قباء کی حاضری عطا فرما، اللہ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے ذات پیغمبر جہاں پر تیرا نبی آرام فرما ہے، اللہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹا منہ بڑی بات، اللہ لیکن کہیں تو تجھی سے رہے نا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اسی سال اسباب پیدا فرما دے، اللہ اسی سال اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ کریم میرے بزرگ نوجوان بھائی دوست اپنے سینکڑوں لاکھوں ارمان دل میں لے کر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، الہی تو نے اگر ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، یہ دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، مولا کریم ان بندوں کی عزت رکھ لینا، اللہ لاج رکھ لینا، اللہ شرم رکھ لینا، اللہ سب کو معاف عطا فرما دینا، اللہ سب کو معافیاں عطا فرما دینا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، سب کو عزت عطا فرما، جنہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت فرما، جنہوں نے دودھ سوڈا کا انتظام کیا اللہ ان کو بھی عزت اور برکتیں عطا فرما، جنہوں نے شیرینی کا اہتمام کیا اللہ انہیں بھی عزت اور برکتیں عطا فرما، مولا ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سارے ساتھی تشریف رکھو، سارے ساتھی تشریف رکھو انشاءاللہ جلدی۔